آپ کو بتایا گیا کورٹ کے حوالے سے، اور انشاءاللہ العزیز اگلا اس دھرنے کا لائے عمل کیا ہوگا اس کے لیے مشاورت جاری ہے، اور انشاءاللہ جلد اس کے بارے میں جو لائے عمل نیکسٹ ہوگا وہ یہی سے اس کا اعلان کیا جائے گا۔ ابھی میں گزارش کروں گا ہماری بہن جو کہ وومن رائٹس ایکٹیوسٹ کا حصہ ہے، ڈاکٹر عافیہ صدیقہ کے لیے پچھلے 52 دن سے اس جدوجہد کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اسٹوڈنٹ سے اظہار خیال زمین کی مٹی میں وہ شہیدوں کا عرض پاک مرکز ہے، قوم کی امیدوں کا نظم و ضبط کو اپنے میرے کارواں جاؤ، وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ بیٹھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اسٹوڈنٹس کا ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے پلیٹ فارم سے ٹائم دیا، اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی جو ایک نیشن وائڈ اور ورلڈ وائڈ کیمپین چل رہی ہے اس میں آپ کا بھی حصہ ہے۔ انشاءاللہ جب ڈاکٹر عافیہ صدیقی واپس آئیں گی تو اس کی واپسی میں آپ کا بھی حصہ ہوگا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ ابھی یہاں پہ جو ڈسکشن ہو رہی تھی تھوڑی سی میں اس حوالے سے بات کروں گی، اور پھر میں اپنی بات کروں گی جو میں کہنا چاہ رہی ہوں۔ یہ جو آج ہمارا ہے بینر وومن رائٹس ایکٹیوسٹ آئی اسپوک فار یو وین ول یو، میں سب سے پہلے جو بات کرنا چاہ رہی ہوں، یہاں پہ ابھی جو عرفان بھائی جو ہے وہ خود غرضی کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو اس بات کو میں سیکنڈ کرنا چاہوں گی کہ یہ بات واقعی بالکل سچی اور کھری بات ہے کہ میجورٹی انسانوں میں خود غرضی ہوتی ہے، اور یہ خود غرضی جو ہوتی ہے وہ پوری قوموں کو اور پوری موومنٹس کو لے ڈوبتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں اپنے اسٹوڈنٹ ڈیز میں سے میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ میں یونیورسٹی میں تھی اور 4 لڑکیوں نے پروگرام بنایا کہ ہمیں کیلکولس کا یہ پورشن سمجھ نہیں آ رہا تو ہم گروپ اسٹڈی کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے گھر پہ گروپ اپ ہونے کا پلان بنا، میرے گھر پہ آنا تھا سب نے، 4 بجے کا ٹائم تھا، 4 بج گئے، 4:15 ہو گئے، 4:30 ہو گئے، کوئی نہیں آیا۔ میں نے ایک ایک کر کے سب کو کال کرنا شروع کیا۔ پہلی جس فرینڈ کو میں نے کال کیا انہوں نے مجھے جواب دیا کہ مجھے جو ہے پرمیشن نہیں مل رہی ہے۔ ایک تو لڑکیوں کی پرمیشن کا بہت ہی مسئلہ ہوتا ہے، اور میں تو اس مسئلے سے بہت تنگ ہوں۔ اس لیے یہاں پہ جو بھائی اور جو بیٹے جو اسٹوڈنٹس موجود ہیں، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اسلام نے عورت کو پردہ کرنے کو کہا ہے، لیکن اس کو پردوں میں لپیٹ کے رکھنے کا نہیں کہا ہے۔ تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی کہ ہر چھوٹی موٹی بات پہ اور ایون بڑی باتوں پہ بھی پرمیشن کو ایشو نہ بنایا کریں۔ آپ یہ دیکھا کریں کہ ایشو کیا ہے، کس کام سے لڑکی نے جانا ہے، اور اس کو بھی کچھ کرنے کا موقع دیں۔ اگر لڑکیوں نے کچھ نہ کرنا ہوتا ہے دنیا میں، دماغ دیا تو کسی مقصد کے لیے دیا ہوگا نا۔
तो एक ये परमिशन वाला इशू बहुत प्रॉब्लमेटिक है। दूसरी बात, दूसरी लड़की ने क्या जवाब दिया कि मेरी ट्रांसपोर्ट का नहीं अरेंज हो रहा। ठीक है, कि ट्रांसपोर्ट भी लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तीसरी लड़की का जवाब सबसे इंटरेस्टिंग था और मैं चाहूंगी कि आप सब इस जवाब को गौर से सुने। तीसरी लड़की ने मुझे जवाब दिया कि मुझे वो समझ आ गया था प्रॉब्लम, जो कैलकुलस का प्रॉब्लम आप सबको समझ नहीं आ रहा था, मुझे समझ आ गया, लिहाजा मुझे अब आने की कोई जरूरत नहीं है। समझ आई आपको बात? मैंने ये सोचा कि आपको समझ आ गया तो आपको तो उल्टा जरूर आना चाहिए था कि मैं आके इन सबको समझा देती हूँ, लेकिन क्योंकि उनको समझ आ गया था तो लिहाजा उन्होंने समझा कि अब मुझे तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह जहाँ पे अभी मैंने ख़वातीन और लड़कियों के हक़ में एक बात की है कि लड़कियों को बिला वजह परमिशन का गुलाम ना बनाएं, वहीं पे मैं लड़कियों की ही एक ख़ास चीज़ को हाईलाइट करूँगी कि लड़कियां खास तौर पे मार्क्स के मामले में बहुत खुदगर्ज होती हैं, पढ़ाई के मामले में भी और मार्क्स के मामले में भी। नोट्स शेयर नहीं करेंगी और मार्क्स बताएंगी नहीं कि नजर ना लग जाए। लड़कियों से भी दरख्वास्त है कि ना किया करें। मेरा गालिब गुमान है कि अभी जो बात हो रही थी कि जो लोग ये कॉल करके कह रहे हैं कि क्योंकि हमारे नंबर मेरिट पे आ गए हैं इसकी मज़ीद तहरीक को चलाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा गालिब गुमान है कि उनमें से ज़्यादातर लड़कियां होंगी। अगर नहीं है तो मेरी उनसे माजरत है, लेकिन मेरा स्टूडेंट लाइफ का एक्सपीरियंस यही रहा है कि लड़कियां जो होती हैं वो बहुत खुदगर्ज होती हैं, पढ़ाई के मामले में भी और मामलात में भी। ये एक अलग डिस्कशन है कि उनकी तरबियत ही इस तरह की जाती है, उनको खुदगर्ज बनाया और सिखाया जाता है, बट दैट इज़ अनदर डिस्कशन टू बी डन सम अदर टाइम। आज मैं वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट ग्रुप्स जितने भी हैं पाकिस्तान में और इंटरनेशनल, ख़ास तौर पे ह्यूमन राइट्स के बाद वुमेन राइट्स से मुखातिब हूँ। मैं उनसे पूछना ये चाहती हूँ कि जब 8 मार्च को वुमेन मार्च निकलती है, औरत मार्च निकलती है, और ये बात मैं आपको बता दूँ, शायद आपको ये सुन के हैरत हो कि मैं औरत मार्च के कुल्ली तौर पे खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि वो जो डिमांड्स कर रहे होते हैं वो गलत नहीं है, ज़्यादातर गलत नहीं है, लेकिन वो जो हरकतें कर रहे होते हैं वो ज़रूर गलत है। जो उनका तरीक़ा कार है वो ज़रूर गलत है, उनमें से उनकी कुछ बातें भी गलत हैं। लेकिन बात ये है कि उन औरतों को उस नहश में पहुँचाने की जिम्मेदार शायद ये मुआशरा है, क्योंकि जब आपको अपने जायज़ हुकूक भी नहीं मिलते हैं तो बाज़ बात इंसान रिएक्शन के तौर पे नाजायज़ पे उतर आता है कि लो फिर हम ये भी करके दिखाएंगे, ये भी करके दिखाएंगे और ये भी करके दिखाएंगे, जैसे एक ज़िद्दी बच्चा होता है। मेरा सवाल वुमेन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से ये है कि आप आफिया के लिए क्यों नहीं निकलते हैं उसी जोश व खरोश से जिस तरह के आप वुमेन राइट्स के लिए निकलते हैं, जिस तरह के आप मुख्तारा माई के लिए निकले, जिस तरह के आप मलाला के लिए निकले। क्या आफिया सिद्दीकी औरत नहीं है? क्या हमारा वुमेन राइट्स की जो डिमांड है वो सिलेक्टिव है? क्योंकि मैं जब अपनी टीम्स में थी उस ज़माने में मेरी क्लास फेलो थी, उसकी एक NGO थी, मैं उस NGO का नाम नहीं लूँगी, वो वुमेन राइट्स पे थी और वहाँ पे वुमेन राइट्स के बारे में बहुत ज़्यादा बातें होती थी, हमें भी बहुत सारी आगाही वहाँ से मिली। और वो लोग हम ज़ाती तौर पे भी, हम फ्रेंड्स के साथ और इन जनरल भी उन लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा हमदर्दी रखते थे। मिसाल के तौर पे कि जिनको जीन्स पहनने की इजाज़त नहीं है, जिनको दुपट्टा उतारने की इजाज़त नहीं है, वो कहते थे ओपन माइंडेड होना चाहिए, इंसान जैसा भी ओढ़ना पहनना चाहिए, उसकी अपनी मर्जी है, माँ बाप को हक नहीं है कि वो औलाद को इस तरह ज़बरदस्ती करे। हम भी उस ज़माने में मिक्स से, जितना एक एवरेज पाकिस्तानी फैमिली होती है, नमाज रोज़ा भी किया, गाना बजाना भी किया, इस तरह के होते थे, जिस तरह का कल्चरल इस्लाम हमारे यहाँ फॉलो होता है। हमें उनकी बातें बहुत अच्छी लगती थी। फिर जब अल्लाह ने मुक़द्दर किया और हम लोगों ने हिजाब लेना शुरू किया अपनी मर्ज़ी से, आप यकीन करें कि उन लोगों ने हमसे मिलना, बातचीत करना और मिलना जुलना छोड़ दिया। हमने नहीं छोड़ा उनको, हालांकि हम उनकी बहुत सारी बातों से इख्तलाफ रखते थे, बहुत सारी चीज़ों में साथ भी थे और दोस्ती तो एक पर्सनल चीज़ थी।
لیکن ہمارے حجاب کی وجہ سے انہوں نے ہم سے بات چیت کرنا ملنا جلنا چھوڑ دیا. کیوں؟ سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ جب میری مرضی ان کے بقول، ہم تو کہتے ہیں نا اللہ کی مرضی، جب ان کے بقول یہ ہماری پرسنل مرضی ہے تو پھر میری مرضی میں حجاب لوں، کسی کو کیا اعتراض ہے؟ اسی طرح یہ عافیہ کی تصویر دیکھیں، یہ ایک بہت مشہور عافیہ کی تصویر ہے جہاں انہوں نے ایک یونیورسٹی میں وومن رائٹس ان اسلام پہ لیکچر دیا تھا، اور یہ تصویر اور یہ لیکچر ان کا بہت زیادہ وائرل ہوئے، یہ ان کی پہچان بن گئی ہے. آج کل انٹرنیشنل لیول پہ جو عافیہ صدیقی کے لیے کیمپین چل رہی ہے جس کا ہیش ٹیگ ہے آئی ایم عافیہ، اس پہ یلو کلر انہوں نے اسی تصویر سے لیا ہے، اسی سے انسپائر ہو کے لیا ہے. ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہے کہ جب عافیہ صدیقی وومن رائٹس پہ بات کرتی ہیں، آج خود جب وہ مشکل میں ہے، تو کیا وومن رائٹس ایکٹیوسٹ کا کام نہیں ہے کہ ان کے لیے کھڑی ہوں؟ یا جس طرح حجاب اور اوڑھنے پہننے کا معاملہ ہے تو جو ہماری وومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں، کیا ان کا بھی وومن رائٹس سلیکٹیو ہے کہ جو تو بے حجاب ہوگی، جو لڑکی جو خاتون بے حجاب ہوگی اس کے لیے تو ہم نکلیں گے، اس کے لیے تو ہم وومن رائٹس ڈیمانڈ کریں گے، لیکن جو حجاب والی ہوگی اس کے لیے نہیں کریں گے؟ حتیٰ کہ میں آپ لوگوں کو ایک امیزنگ بات بتاؤں، امیزنگ، شاکنگ اینڈ ڈسگسٹنگ، کہ کراچی میں اس سال جب عورت مارچ ہوا تھا 2021 میں، تو عورت مارچ میں عافیہ موومنٹ کی سپورٹرز نے، خواتین نے داخل ہونے کی کوشش کی کہ عورت مارچ ہے تو اس میں ہم عافیہ کا مسئلہ بھی اجاگر کریں، اتنا زیادہ ان کو میڈیا کوریج مل رہا ہے. ان کو ریفیوز کر دیا گیا کہ نہیں، عافیہ صدیقی جو ہے اس مہم کا حصہ نہیں ہے، عورت مارچ کا ایجنڈا نہیں ہے. وائی ناٹ؟ تو آج میں جتنی پاکستان میں وومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں ان سے میں پوچھتی ہوں کہ آپ لوگوں کے پلیٹ فارم سے عافیہ صدیقی کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھ رہی ہے؟ اور اگر نہیں اٹھ رہی ہے اس کا مطلب آپ کی وومن رائٹس کی ڈیمانڈ جینوئن نہیں ہے، ہر عورت کے لیے نہیں ہے، سلیکٹیو ہے. اور اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ کریڈیبلٹی لوز کر جائیں گے. لوگ پہلے ہی عورت مارچ کے خلاف ہیں، آپ عافیہ صدیقی جیسے ایشو پہ نہیں بات کریں گے تو آپ کی کریڈیبلٹی گرتی جائے گی، گرتی جائے گی، گرتی جائے گی. سو اٹس اے ریکویسٹ اینڈ اے پلی کہ یہ جو گلوبل اور نیشنل لیول پہ عافیہ صدیقی کے لیے تحریک چل رہی ہے اس کا حصہ بنے، سب بنے، اسٹوڈنٹس بھی بنے، ڈاکٹرس بھی بنے، وومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی بنے، اور دنیا اور آخرت میں اپنا حصہ ڈالیں. آپ سب کا بہت شکریہ یہاں موقع دینے کا اور بات سننے کا. اینڈ ونس اگین مائی کوشچن، آپ لوگوں نے سٹیزنز پورٹل پہ جا کے کیا عافیہ صدیقی کے لیے ریکویسٹ کی ہے اس کی فریڈم کے لیے؟ آپ سب کے پاس موبائل ہے، آج رات ایک اچھا کام کریں، سٹیزن پورٹل اگر آپ کے موبائل پہ ابھی تک نہیں ہے ڈاؤن لوڈ کریں اور اس پہ جا کے کمپلین کریں. اور کمپلین میں وہ آپ کو آپشن دے گا کہ از اٹ اے پرسنل گریونس اور از اٹ اے سوشل رسپانسبلٹی. سو کلک سوشل رسپانسبلٹی اور اس پہ پھر ڈینائل آف رائٹس میں جا کے عافیہ صدیقی کے ایشو پہ ریکویسٹ کریں پرائم منسٹر کو کہ عافیہ صدیقی کو واپس لایا جائے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.